ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر ایک کی زندگی میں کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا سٹریس، ٹینشن وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں، بٹ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی لائف سے کم کر سکتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ میں کچھ ٹپس شیئر کروں گی جو میں فالو کرتی ہوں اور شاید اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسپینڈ ٹائم ڈوئنگ تھنگس دیٹ یو لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں کرنا، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے، یا آپ ٹائم نکال نہیں پاتے کیونکہ آپ کے پاس اور اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی، ہسبینڈ کی، گھر کی، آپ کی اپنے جاب کی، بزنس کی۔ لیکن بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسا ضرور کیا جائے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ فار می دیز ڈیز اٹس گارڈننگ۔ جب سے ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک گارڈن آ گیا ہے، تو مجھے بہت ہی زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ میں سیڈز ڈال کے پلانٹس اگاؤں، ویجیٹیبلز اگاؤں، گھر کی پکی ہوئی، گھر کی اگی ہوئی سبزیاں اور فروٹ کھاؤں۔ تو اس چیز کو کرتے ہوئے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ ایک ایک پتے کو دیکھنا، روز ایک نیا پتا نکلتا ہے، فروٹ نکلتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے، اور اس سے میں اپنے آپ کو بہت ڈی اسٹریس کر سکتی ہوں۔ اب آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ گارڈننگ ہی کریں گے، پینٹنگ، ڈرائنگ، ریڈنگ، باتیں کرنا، شاپنگ کرنا، باہر جانا، گھومنا پھرنا، خاموشی سے یوگا کرنا، یہ کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، لیکن ضرور اس عادت کو پہچانیں اور اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ سیکنڈ، اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل۔ نیگیٹو پیپل جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو سمجھیں جیسے کہ آگ جو ہے پیپر کو، چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے نا، اسی طرح سے نیگیٹیوٹی، نیگیٹو پیپل آپ کی زندگی کو اسی طرح سے راکھ کر دیتے ہیں، اور ان سے آپ جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں۔ وہ نیگیٹو لوگ آپ کی اپنی فیملی میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ رشتے کچھ اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کی زندگی میں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے، اور آپ چاہ کر بھی ان سے دور نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور آپ ان کو کمپلیٹلی کٹ آف بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ کی ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے تعلق کم کر دیں، یا پھر آپ ان کو اپنی پرسنل باتوں میں اتنا نہ انوالو کریں جس سے آپ کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب ہو۔ تھرڈلی، ڈونٹ لیو ان یور پاسٹ فار ایور۔ ہم ہیومنس کی نا ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم پاسٹ میں جیتے ہیں، پاسٹ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ پاسٹ ہمارا بہت خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو یاد کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا پاسٹ اچھا نہیں ہوتا، دکھ بھرا ہوتا ہے، اور اس کو یاد کر کر کے آپ اپنی زندگی میں مزید دکھ بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چیز گزر گئی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں۔ ہمیشہ یہ سوچنا کہ کاش اس وقت میں نے اس کو یہ بات نہیں کہی ہوتی تو یہ پرابلم نہیں ہوتی، کاش میں اس وقت وہاں گئی نہیں ہوتی تو یہ سچویشن نہیں ہوتی، کاش مجھے وہ فلانا آدمی مجھ سے یہ بات نہیں کرتا، کاش میں اپنے ماں باپ کی بات سن لیتی تو میں اس پرابلم میں نہیں پڑتی، فلانا فلانا۔ تو یہ سارے کاش جو ہیں وہ کاش ہی رہ جاتے ہیں، آپ ان کو پاسٹ میں جا کے چینج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو پاسٹ میں جا کے چینج کر سکتے تو ویل اینڈ گڈ، آپ سوچتے اور آپ ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے چلے جاتے، لیکن جو چیز آپ چینج نہیں کر سکتے اس چیز پر ٹائم ویسٹ کرنا، ایموشنز ویسٹ کرنا بے وقوفی ہے، اور آپ کو وہ مزید دکھ میں مبتلا کرے گی۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آج میں جئیں، اپنے آج میں خوشیاں ڈھونڈیں، اور یہ سوچ کے آگے بڑھیں کہ نہ پاسٹ میں جا سکتی ہوں، نہ کچھ بدل سکتی ہوں، لیکن ہاں جو آج میرے پاس ہے، جو کل میرے پاس ہوگا، اس میں بہت بہتری لا سکتی ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں رہ رہ کر بس اسی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ وہ مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی نہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں، نہ خوش ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ اپنے ساتھ ڈبو دیتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھنا کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ان باتوں پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔